ابن خلدون کی سیاسی زندگی کا آغاز۔ نوعمری میں اس کی قابلیت اور لیاقت کا شہر میں اتنا چرچا ہو گیا کہ حکام وقت نے اسے سرکاری خدمتوں کے لیے طلب کر لیا۔ چنانچہ اس نے 20 برس کی عمر میں اپنی سیاسی زندگی شروع کیا اور خاندان حفصیہ کے تاجدار اور سلطان ابو اسحاق ثانی والی تونس کے یہاں کاتب کی حیثیت ملازمت اختیار کی۔ مگر 2 سال کے بعد اس نے اس منصب کو خیر بات کہا اور خاندان بنی مرین کے سلطنت فاس کا راستہ لیا، جہاں سلطان وقت کے رحم کرنے نے اس کے بہت سے حاسد پیدا کر دیے، جن کی سازشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ ابن خلدون سلطان کی نظروں سے گر گیا اور قید کر دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد اس کے جانشین ابو سلیم نے اپنا کاتب السر کے منصب پر تقرر کیا، مگر حالات اتنے ناخوشگوار ہو چکے تھے کہ آخرکار اس نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے 1326 میں اندلس کی طرف روانہ ہوا۔ ابن خلدون اندلس میں غرناطہ پہنچے تو وہاں پر سلطان ابن الاحمر اور اس کے وزیر ابن الخطیب نے ابن خلدون کا نہایت اتفاق سے استقبال کیا۔ ابن الخطیب نے اس موقع پر ایک قصیدہ لکھا جو دیگر مراسلات کے ساتھ ابن خلدون کے خود نوشت حالت میں تحریر کیا گیا۔ 1 سال کے بعد سلطان غرناطہ نے ابن خلدون کی اشبیلا کی طرف والی کشتالہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اشبیلا ابن خلدون کا آبائی شہر تھا۔ والی کشتالہ اس کے ساتھ نہایت عزت کے ساتھ پیش آیا اور اس سے کہا، تم میرے دربار میں ٹھہرو اور اشبیلا میں جو تمہاری قدیم عمارتیں و املاک ہے وہ تمہارے واپس کر دیتا ہوں۔ مگر ابن خلدون نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غرناطہ واپس آنے کے بعد ابن خلدون کے حالات خوشگوار رہے، مگر چند دنوں کے بعد افریقہ کی طرف یہاں بھی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دشمنوں کی در اندازی نے ابن الخطیب اور اس کے درمیان دوستی میں درار پڑ گئی اور یہ دوستی قائم نہ رہ سکی، چنانچہ اس نزاع کے باعث وہ 1365 میں واپس افریقہ چلا گیا۔ ابن خلدون افریقہ واپس آنے کے بعد ابن خلدون نے بجایا کو اپنا مسکن بنایا، جہاں پر خاندان حفصیہ کے ابو عبداللہ نے اس کو اپنا صاحبی یعنی کہ مدار المہم بنایا۔ سلطان کے انتقال کے بعد ابن خلدون نے شمالی افریقہ کے ملک الطوائف کے درمیان جو ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے چند سال بڑے اضطراب میں گزارے۔ 1370 سے 1374 تک وہ سلطان مراکش عبدالعزیز اور اس کے بیٹے ابو بکر سعید کی خدمت انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد 1374 میں اندلس آ گیا، لیکن جلد ہی واپس آنے پر مجبور ہو گیا اور تل مسان سے ہوتا ہوا قلعہ بنی سلامہ میں پناہ گزین ہوا اور اپنے اہل و عیال سمیت یہاں 4 سال تک مقیم رہا اور سیاسی معاملات سے کنارہ کش ہو کر مکمل طور پر مطالعہ پہ اپنا وقت صرف کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہیں پر اپنی تاریخ کی پہلی جلد یعنی کہ مقدمہ کی تکمیل کی۔ عربوں اور بربروں کی بھی تاریخ کی بھی ابتدا کی، مگر اس تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے اسے کتابوں کی ضرورت پڑی، چنانچہ اسی ضرورت نے اسے 1378 میں اس کو دوبارہ تونس آنے پر مجبور کیا۔ یہاں اس وقت خاندان حفصیہ کے علم و فضل کا بڑا چرچا تھا، مساجد مدارسوں میں کتاب کے وسیع ذخیرے موجود تھے۔ سلطان ابو العباس احمد اس کے تونس آمد پر بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ بڑے احترام کا معاملہ کیا اور ان کی تاریخ کی تکمیل میں ذاتی طور پر بڑی دلچسپی لی۔ اہل شہر اور طلبہ نے بالخصوص ابن خلدون کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا اور ان کو یہاں پر درس دینے پر مجبور کیا۔ چنانچہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کا معتبر حصہ یہاں پر ختم کیا اور اس کا ایک نسخہ سلطان کے کتب خانہ میں ہدیۃً پیش کیا۔ اس دوران اس کے سلطان کے ساتھ قربت کو دیکھتے ہوئے درباریوں کی ایک جماعت نے سازش کی اور اس سازش کا سرغنہ مفتی اعظم ابن عرفہ تھا۔ اس سازش کے نتیجے میں ابن خلدون کو 4 سال کے قیام کے بعد دوبارہ کوچ کرنا پڑا اور وہ سلطان سے باقاعدہ حج کی اجازت لے کر مصر کو روانہ ہوا۔ ابن خلدون مصر میں نومبر 1386 میں ابن خلدون سمندر کے راستے اسکندریہ پہنچا اور وہاں 1 ماہ قیام کے بعد قاہرہ کی جانب سے رخت سفر باندھا، جہاں پہ اس کی شہرت پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ قاہرہ پہنچنے کے بعد سلطان برطوق نے اس کو ایک مدرسہ کی صدارت کا ذمہ داری دے دی اور 2 سال کے بعد پھر اس کی مالک فقہ و قاضی القضات مقرر کیا۔ ابن خلدون نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہایت مستعدی اور ہمت کے ساتھ بے شمار بڑے مفاسد کا بڑے سختی کے ساتھ سدباب کیا۔ انہوں نے نام نہاد فقہ قضاء، نام نہاد شاہد، ان عدل کے بددیانتیوں اور خانقاہوں کے درویشوں کے ریاکاریوں سے پردہ اٹھایا، جس سے اس کی بے شمار دشمن پیدا ہو گئے اور اس دشمنوں نے ابن خلدون کی طرز عمل سے پریشان ہو کر ان کے خلاف سازش شروع کر دی۔ چنانچہ یہ لوگ سلطان کے بعد جا کر ان کے خلاف بہتان لگانے لگے۔
اس کے علاوہ ابن خلدون پر ایک مصیبت یہ بھی آ پڑی کہ اس کے اہل و عیال جو تونس سے جہاز کے ذریعے آ رہے تھے طوفان کے ہاتھوں غرق ہو گئے۔ اس موقع پر اس نے درد غم سے مجبور ہو کر اپنے منصب سے سبکدوشی کا فیصلہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد 1388 میں وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حج کا شرف حاصل کیا۔ حج سے فراغت کے بعد واپس تشریف لائے، یہاں واپس آ کر اپنے آپ کو مطالعہ، تعلیم و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ 1394 میں اس نے اپنی سوانح عمری تحریر کی۔